بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ معزز اور محترم حاضرین درس، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر تنہا اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور ہماری موت و زندگی کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے ابتلا، آزمائش اور امتحان قرار دیا، جیسا کہ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ کی ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ تو ہماری زندگی، ہمارا جینا اور مرنے کی حکمت اور فلسفہ ہی اللہ تعالیٰ نے آزمائش اور امتحان قرار دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا خود بخود نظام ہے۔ ہر انسان کی زندگی اور اس میں مسلمان و مومن کی زندگی بھی کسی بھی حالت میں گزرے، خواہ وہ اچھائی کی حالت اسے نصیب ہو، پریشانی کی حالت اسے ہو، خوشحالی کی حالت ہو، تنگ دستی کی حالت ہو، یہ سارے کے ساری حالت اللہ تعالیٰ کے امتحان اور اس کے پرکھنے کے ایک نظام ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پرکھنا چاہتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء کے اندر بیان فرمایا کہ ہم تمہیں خیر اور شر کے ذریعے آزمائیں گے، کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ونبلوکم بالشر والخیر، ہم تمہیں شر کے ذریعے آزماتے ہیں اور خیر کے ذریعے آزماتے ہیں، ہمیں تم تمام کے تمام کو ہماری ہی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ آیت کریمہ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش صرف مصیبت، پریشانی، تکلیف اور مشقت ہی کے ذریعے نہیں ہوتی ہے، بلکہ بندے کے اعتبار سے جو چیز خیر ہے، خوشحالی کی حالت ہے، امن و عافیت، نعمت اور دوسری چیزیں اگر اس کو میسر ہیں تو یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے امتحان اور آزمائش ہوتی ہے۔ آزمائش شر کے ذریعے بھی ہے، خیر کے ذریعے بھی ہے، دونوں حالت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو پرکھنا چاہتا ہے۔ بلکہ عام آدمی کی، سارے کے سارے لوگوں کی آزمائش اللہ تعالیٰ کی جانب سے شر اور خیر کے ذریعے ہوتی ہے، لیکن مومن کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا کہ اس کی کوئی بھی حالت رہے گی، اپنی زندگی جس حالت میں بھی وہ گزارے گا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی زندگی میں جو بھی کیفیات، حالات اور واقعات آئیں، اگر وہ مومنانہ فراست
ایمانی فہم اور بصیرت سے کام لیتا ہے تو یہ اس کے حق میں خیر ہی خیر ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی بڑی ہی مشہور و معروف حدیث ہے۔ ابو صہیب یحییٰ ابن سنان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابو یحییٰ صہیب ابن سنان رضی اللہ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا لہ ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن، کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے، مومن کی شان نیرالی ہوا کرتی ہے، انوکھی ہے مومن کی شان۔ ان امرہ کلہ لہ خیر، بے شک اس کے سارے معاملات اس کے حق میں بہتر ہی ہوتے ہیں۔ مومن کی جو بھی حالت ہو جائے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو بھی معاملہ ہو، زندگی میں وہ جس بھی حالت میں گزرے، ان تمام حالت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ کس طرح خیر ہوتی ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، اگر مومن کو خوشی پہنچ جاتی ہے، اس کی حالت خوشحالی میں بدل جاتی ہے، کوئی ایسی چیز لاحق ہوئی جس کی وجہ سے اسے خوشی ملی، اچھی نوکری مل گئی، تجارت میں کامیابی مل گئی، اولاد کی نعمت مل گئی، صحت و عافیت مل گئی، یا اس کے علاوہ زندگی کی بے شمار چیزیں جو ایک انسان کو خوش کر دیتی ہیں، جس سے انسان مطمئن رہتا ہے، اس کو اپنے واسطے پسند فرماتا رہتا ہے، ایسی حالت اگر اس کے اوپر آ جاتی ہے، شکر تو شکریہ سے کام لیتا ہے، فکان خیر اللہ، تو اللہ کا شکر ادا کرنا یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اس کو نقصان پہنچ جاتا ہے، اس کے جسم میں نقصان پہنچ گیا، اس کی نوکری میں نقصان پہنچ گیا، اس کی تجارت میں نقصان پہنچ گیا، یا اور بھی کسی اعتبار سے اس کی زندگی میں تکلیف اور مصیبت پہنچ گئی، تو اس میں وہ صبر سے کام لیتا ہے، یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے علاوہ کسی کو یہ چیز حاصل نہیں ہوتی جس کے اندر ایمانی سوجھ بوجھ، فہم اور صلاحیت نہیں ہے، ایمان کی روشنی میں وہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کو نہیں دیکھتا، تو خوشی کی حالت بھی اس کے لیے وہ باعث وبال ہو جایا کرتی ہے، اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہو پاتا ہے، اور تنگی کی حالت، پریشانی کی حالت بھی اس میں بھی وہ ناکام ہوتا ہے۔ خوشی کی حالت کسی شخص کو پہنچ جاتی ہے اگر وہ ایمان سے آری ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت سے ناآشنا ہے، اترانا شروع کر دیتا ہے، تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے، غرور و گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ کے بندوں کو حقیر اور کمتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، یہ چیز اس کے حق میں نقصان دہ ہو جایا کرتی ہے۔ اور اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت و پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، ایسی صورت میں جزا فضا شکوہ شکایت کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ کی تقدیر کے تعلق سے شکایت کرنا شروع کر دیتا ہے، برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیتا ہے۔ اس حالت کے تعلق سے بھی فرما دیا کہ یہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا، جبکہ اس کے برعکس مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ خوشی کی حالت بھی اور مصیبت کی حالت بھی، دونوں امتحان میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے، خوشحالی میں شکر ادا کرنے کے ذریعے کامیاب ہوتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ چیز ہوا کرتی ہے، اور مصیبت کے وقت میں صبر سے کام لیتا ہے، تقدیر سے راضی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قضا پر وہ مطمئن رہتا ہے، یہ چیز بھی اس کے حق میں بہتر ہوا کرتی ہے۔ دنیا کے اندر جو آزمائش ہوتی ہے، یہ آزمائش اللہ تعالیٰ مومن کی بھی کرتا ہے، غیر مومن کی بھی کرتا ہے، مسلمان کی بھی کرتا ہے، کافر کی بھی کرتا ہے، بلکہ جو لوگ ایمان میں جتنے پختہ ہوا کرتے ہیں ان کی آزمائش اللہ تعالیٰ کی جانب سے مزید سخت ہوا کرتی ہے۔ اس لیے مشہور و معروف حدیث ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں کی آزمائش سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل یبتلی الرجل علی قدر دینہ فإن كان في دینہ صلبا اشتد بلاؤہ وإن كان في دینہ رقۃ ابتلی بقدر دینہ، کہ سب سے شدید آزمائش، سخت حالات کی اللہ تعالیٰ انبیاء کے اوپر داخل کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ کے جو دیگر مقرب بندے ہوتے ہیں ان کی آزمائش کو تدریج ہوتی ہے۔ جو اللہ کا زیادہ محبوب اور اس کا قریبی ہے اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے۔ پھر اگر آدمی کے دین میں سختی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی آزمائش بھی سخت قسم کی ہوا کرتی ہے۔ وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، لیکن اگر آدمی کے دین میں کمزوری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دین کے بقدر اس کو آزماتا ہے۔ اس حدیث میں واضح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ آزمائش اللہ تعالیٰ آدمی کے ایمان کی پختگی کے اعتبار سے کرتا ہے۔ جس کا امتحان جتنا پختہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مزید سخت قسم کی آزمائش کرتا ہے۔ اس آزمائش میں انبیاء کرام کی سب سے سخت آزمائش ہوا کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، اللہ نے ان کو خلت کے مقام پر فائز کیا، ان کی آزمائش کتنی سخت تھی۔ ایک جگہ سے نکال دیے گئے، اپنا گھر بار چھوڑ کے فلسطین آ جاتے ہیں، وہاں وہ آزمائش ہوتی ہے، اولاد کے لیے آزمائش ہوتی ہے، مکہ میں انہیں چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں کو جانا پڑتا ہے۔ وہ بچہ جس سے بڑی آرزویں اور تمنائیں لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، جب ان کے ہاتھ بٹھانے کے لائق ہوا اللہ تعالیٰ انہیں ذبح ہی کر دینے کا حکم دیتا ہے۔ اس طرح اور چیزوں کے ذریعے آزمائے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے سخت آزمائش کیا۔ انبیاء کے بعد دیگر لوگوں کا جو ایمان پختہ ہوتا ہے اس حساب سے آزمائش ہوتی ہے۔ صحابہ کرام پر مشکلات کے انبار ہوئے، ایمان لانے کی پاداش میں کیسے کیسے وہ ستائے گئے، ظلم و زیادتی کے پہاڑ ان کے اوپر کس طرح توڑے گئے، یہاں تک کہ مکہ کے اندر رہنے والے وطن آدمی کے نزدیک جو سب سے زیادہ عزیز ہوا کرتا ہے وہ بھی وہ وطن جہاں اللہ تعالیٰ کا کعبہ موجود تھا، اس جگہ سے انہیں نکال دیا گیا، ان کی تجارت سے، ان کے گھر بار سے انہیں محروم کر دیا گیا، ایک اجنبی جگہ ہجرت کر کے جانی پڑی۔ ہجرت کے بعد بھی جہادوں کے ذریعے آزمائش، مختلف طریقے سے ان کی آزمائشیں ہوتی رہیں۔ اس کا اندازہ لگائیے کہ ان کا ایمان کتنا پختہ رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت قسم کی آزمائش ان کے لیے لیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انبیاء کے بعد آدمی کو اس کے دین کے حساب سے آزمایا جاتا ہے، الامثل فالامثل کے تحت آزمایا جاتا ہے کہ دین میں کون زیادہ پختہ ہے، اس کی پختگی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے۔ یہ دنیا میں ایک مسلمان کو یا ایک مومن کو جو آزمائش ہوتی ہے وہ کن شکلوں میں ہوا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آزمانے کا جو نظام بنایا ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ عمومی طور پر آدمی آزمائش کس کو سمجھتا ہے؟ مصیبت کا وقت آ جائے، پریشانی کا وقت آ جائے، کسی چیز میں دقت کرنے کا سامنا کرنا پڑے، یا ایسے ہی اور چیزیں ہیں عمومی طور پر ہم اسے ہی اللہ تعالیٰ کی آزمائش سمجھتے ہیں، جبکہ آزمائش یہ آدمی کا مال، اس کی اولاد، اس کے بیوی بچے، اسی طریقے سے اس کی تجارت، یہ ساری چیزیں ایک بندے کے حق میں آزمائش ہوا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوا کرتی ہیں۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے۔ فتنہ سے مراد یہاں آزمائش، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال کو بھی تمہاری اولاد کو بھی تمہارے لیے آزمائش بنایا ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس بہت ہی بڑا اجر ہوا کرتا ہے۔ بلکہ سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، کیا تم صبر سے کام لیتے ہو، اور تمہارا پروردگار دیکھنے والا ہے۔ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ماحول اور معاشرے میں جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام کے تعلق سے یہ بات فرمائی کہ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم میں سے ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، تم میں سے بعض کو بعض کی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے جوڑ دیا ہے
کہ ایک شوہر بیوی کے لیے آزمائش ہو جاتا ہے، بیوی شوہر کے لیے، اولاد باپ کے لیے، باپ اولاد کے واسطے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے واسطے، اسی طریقے سے ایک ذمہ دار اپنے ماتحتوں کے لیے، ماتحت اپنے ذمہ دار کے لیے، ماحول اور معاشرے کی جو پوری کڑیاں جڑی ہوئی ہیں، یہ تمام کڑیاں ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہوا کرتی ہیں کہ آیا ایک دوسرے کے حقوق کا پاس اور لحاظ رکھا جاتا ہے یا نہیں، کسی کی حق تلفی سے اجتناب کیا جاتا ہے یا نہیں، اللہ نے جو حقوق ایک دوسرے کے متعین فرمائے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آزمائش کا ایک حصہ ہوا کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر بھی کبھی کبھی آزمائش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خصوصی آزمائش کیا ہوتی ہے؟ مشقت کے ذریعے، پریشانی کے ذریعے، ڈر اور خوف کے ذریعے، کسی عزیز کے انتقال کے ذریعے، بیماری کے ذریعے، تجارت میں نقصان کے ذریعے، پھلوں میں کمی کے ذریعے، اس قسم کی آزمائش اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر فرماتا ہے۔ اور عمومی طور پر اللہ تعالیٰ کی آزمائش یہ عام ہے، خوشحالی کی حالت ہو وہ بھی آزمائش ہے، پریشانی کی حالت ہو وہ بھی آزمائش ہے، سماج اور معاشرے کا ہر فرد ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہوتا ہے، یہاں تک کہ آدمی کا مال، اس کے بیوی اور بچے، یہ سب کے سب ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہوتے ہیں۔ اس خصوصی آزمائش جو ہوتی ہے اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں مومنین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ اے مومنو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف کے ذریعہ، بھوک مری کے ذریعہ، مالوں میں کمی کر کے، تمہاری جانوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے، پیداوار میں کمی کر کے، ان ساری چیزوں کے ذریعے تمہاری آزمائش کریں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں، صبر کرنے والوں کو آپ بشارت دے دیں جب اللہ کی جانب سے ان کی آزمائش ہوتی ہے، ڈر اور خوف کے ذریعے آزمائش ہوتی ہے، ان کے مال میں کمی کرنے کے ذریعے آزمائش ہوتی ہے، ان کے نفع اور لین دین کی چیزوں میں کمی کر کے آزمائش ہوتی ہے، کھیتی باڑی اگر ہے تو اس کی پیداوار میں کمی کر کے آزمائش ہوتی ہے، نفس کو نقصان پہنچ جاتا ہے اس کی وجہ سے آزمائش ہوتی ہے۔ ان آزمائشوں میں جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے نبی ایسے لوگوں کو آپ بشارت دے دیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون کہ یہ وہ لوگ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، مومن وہ ہے جب انہیں کوئی آزمائش پہنچ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے تکلیف دہ چیز پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، ہمیں لوٹنا ہے۔ تکلیف کے وقت آ گئی، مصیبت اور پریشانی آ گئی، جزا فضا نہیں کرتے بلکہ اللہ کی تقدیر سے راضی ہو کر انا للہ و انا الیہ راجعون فرماتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون ایسے ہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی جانب سے نوازشیں رحمتیں ہوں گی، ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کی ہدایت یافتہ بندے ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ خاص آزمائش ہوتی ہے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود مومنین کو خطاب کر کے وہ بھی تاکید در تاکید کے ذریعے فرما دیا کہ اے مومنو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، بھوکمری کے ذریعے، ڈر اور خوف کی حالت تمہیں طاری ہوگی، کبھی تمہیں بھوک اور پیاس کی شدت کا سامنا کرنا پڑے گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ کمی ہوگی تمہارے مالوں کے اندر، تمہاری جانوں کے اندر، وَالثَّمَرَاتِ اور تمہارے پھلوں کے اندر کمی ہو جائے گی، یا تم تجارت کرتے ہو تمہارے تجارت کے نفع میں کمی ہو جایا کرے گی، ان ساری چیزوں کے ذریعے آزمائیں گے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بصارت بھی دیا اور انہیں اپنا ہدایت یافتہ بندہ بھی قرار دیا۔ اب آئیں ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر مومنین کی آزمائش کیوں کرتا ہے، خاص کر کے پریشانی اور مشقت کے ذریعے
جو ہم ایک انسانی طبیعت کے اعتبار سے ناپسندیدہ چیز ہے اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کیوں آزماتا ہے؟ تو اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ان حکمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عملی طور پر جاننا چاہتا ہے، پریکٹیکل طور پر جاننا چاہتا ہے کہ کون اپنے ایمان میں کتنا پختہ ہے، ایمان کے دعوے میں کون کتنا مضبوط ہے، کس کے ایمان میں کمی اور کوتاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو عملی طور پر جاننا چاہتا ہے۔ اپنے علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتا ہے، کس کی کیا حالت ہے، لیکن آزمائش ڈال کر اللہ تعالیٰ بندے کی عملی حالت کو جاننا چاہتا ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ جنت کے اندر تم داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور اللہ نے اب تک نہیں جانا ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ جان لے تم میں کون صبر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، ہر چیز کو وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ ہمارے سینوں میں کس قسم کے خیالات آتے ہیں ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے مومنین ہی کو خطاب کر کے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے، اور اللہ نے اب تک جانا نہیں کہ تم میں سے کون جہاد کریں گے اور کون صبر کرنے والے ہیں۔ مراد عملی طور پر اللہ تعالیٰ جان لے۔ اسی طریقے سے اہل ایمان کا ماحول اور معاشرہ ہوتا ہے تو اس میں پختہ لوگ، غیر پختہ لوگ، ایمان سے آراستہ لوگ، منافق صفت قسم کے لوگ، سارے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، کسی کی تمیز نہیں ہوتی کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے۔ لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے، کھرے اور کھوٹے، ایمان میں کون کتنا مضبوط کتنا پختہ ہے، کون مومنانہ صفات سے آراستہ ہے اور کس کے اندر نفاق کی علامتیں پائی جاتی ہیں، وہ ساری چیزیں ظاہر ہو جایا کرتی ہیں۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے آل عمران ہی کے اندر بیان فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ تعالیٰ مومن لوگ جس حالت پر ہیں اسی حالت پر انہیں نہیں چھوڑے گا، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ لوگوں میں سے خبیث لوگوں کی تمیز کر دے۔ کون پاکیزہ لوگ ہیں یعنی ایمان میں کون پختہ ہیں، کون اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں ان کی، اور کون زبانی ایمان کے دعوے دار ہیں، وہ خبیث لوگ ان کی اللہ تعالیٰ الگ کر دے، ان کی پہچان کر دے، لوگ جان جائیں یہ مسلم ماحول اور معاشرے میں ایسے ہی رہتے ہیں، ان کے دلوں میں نفاق ہوا کرتا ہے۔ آزمائش کی اور بھی بہت ساری حکمتیں ہوا کرتی ہیں، ان میں سے ایک حکمت اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر مسلمان ہوں، اب جب ان کے حالات یکساں گزرتے رہتے ہیں، خوشحالی کی حالت گزرتی رہتی ہے، تو بسا اوقات بہت ساری غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اس غفلت سے اللہ تعالیٰ نکالنے کے لیے اپنے مومن بندے پر یا عام لوگوں کے اوپر کبھی کبھی آزمائش ڈال دیتا ہے، مشقت اور پریشانی کا وقت ان کے اوپر لا دیتا ہے تاکہ اپنی غفلت سے وہ لوگ باز آ جائیں، خواب غفلت میں جو پڑے ہوئے ہیں اس سے بیدار ہو جایا کریں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا ولعلہم یرجعون۔ فساد، فتنہ اور فساد یہ بر و بحر میں ظاہر ہو گیا، خشکی کے اندر بھی فساد ہوا، سمندر کے اندر بھی فساد ہو گیا لوگوں کے بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے اس کی حکمت بیان فرمائی کہ اس طرح کی زمین کے اندر بھی آفتیں، سمندر کے اندر بھی آفتیں کیوں آئیں؟ لوگوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فساد کو زمین میں بھی لایا، سمندر کے اندر بھی لایا۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض بدعمالیوں کا مزہ چکھا دے، جو وہ برے کام کرتے ہیں اس میں سے کچھ برائیوں کا مزہ چکھا دے، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور تاکہ وہ لوگ باز آ جائیں، اپنی برائیوں سے رک جائیں، اپنے بدعمالیوں سے اجتناب کرنا شروع کر دیں۔ اس حکمت کے تحت اللہ رب العالمین دنیا کے اندر اہل ایمان کی آزمائش کر دیتا ہے، لوگوں کے اوپر مصیبت اور پریشانیاں ڈال دیا کرتا ہے۔ ان چیزوں کے بعد اب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ایک مسلمان کے اوپر دنیا میں
मुसीबत और परेशानी आती है तो उसके कौन कौन से फायदे उसको हासिल होते हैं। किसी आदमी के लिए ये जायज़ नहीं कि वो मुसीबत और परेशानी की तमन्ना करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अफ़ो आफियत तलब करने का हुक्म दिया। अमन व आफियत अल्लाह ताला की एक नेमत है, लेकिन अल्लाह ताला के कज़ा और कदर के तहत कभी मुसीबत और परेशानी आ जाए तो कौन कौन से फ़ायदे हासिल होते हैं, उसमें एक मुसलमान को क्या करना चाहिए। जो जब वो सब्र से काम लेता है तो कौन कौन सी नेमतें उसको हासिल हो जाती हैं। उनमें से बात चीज़ों को मैं आप हजरात के सामने बयान करता हूँ। एक मुसलमान के ऊपर जब मुसीबत और परेशानी आ जाती है तो सबसे पहला फ़ायदा मुसलमान को ये हासिल होता है कि मुसीबतें और परेशानियाँ उसके हक़ में कफ़ारे सय्यात गुनाहों का कफ़ारा बन जाया करती हैं। उससे जो गुनाह सरज़द होते हैं उन गुनाहों को मिटा दिया करती है। सही मुस्लिम की हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा युसीबुल मुस्लिम मिन वसबिन वला नसबिन वला हम्मिन वला गम्मिन वला अज़ा हत्ता शौकत युशाक़ुहा इल्ला कफ़रल्लाहु बिहा मिन खतायाहु, कि एक मुसलमान को किसी किस्म की बीमारी, एक थकान, मुस्तकबिल के ताल्लुक से किसी किस्म की फिक्र, माजी के ताल्लुक से किसी नापसंदीदा वाक़े को लेकर गम उसे लाहिक होता है। हत्ता शौकत युशाक़ुहा, यहाँ तक कि एक कांटा भी उसको चुभता है। इल्ला कफ़रल्लाहु बिहा मिन खतायाहु, मगर अल्लाह ताला उसके ज़रिए से उसकी गुनाहों को मिटा देता है, उसको उसकी गुनाहों का कफ़ारा बना दिया करता है। सही मुस्लिम की दूसरी ही हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद वाज़ेह करते हुए फरमाया, मा युसीबुल मुस्लिमा मिन मा युसीबु मा मिन मुस्लिमिन युसीबुहु अज़ा शौकतुन फमा फौक़हा, कि किसी भी मुसलमान को एक अज़ा तकलीफ देह चीज़ लाहिक होती है, शौकतुन फमा फौक़हा, यहाँ तक कि वो तकलीफ देह मामला एक कांटा चुभने की शक्ल में या उससे बड़ा होता है। इल्ला कफ़रल्लाहु बिहा मिन खतायाहु कमा तहुत्तु शजरतु मिन वरक़िहा, मगर अल्लाह ताला उसको उसकी गुनाहों का इस तरह कफ़ारा बनाता है, उस कांटा चुभने या उससे बड़ी मुसीबत की वजह से उसकी गुनाहें इस तरह झड़ती हैं। कमा तहुत्तु शजरतु मिन वरक़िहा, जैसा कि दरख्त अपने पत्तों को झाड़ते हैं। मौसम खिज़ा आता है, पतझड़ का मौसम आता है, दरख्त के पत्ते मामूली हवा चलने की वजह से तेजी के साथ गिर जाते हैं, यहाँ तक कि सारे के सारे पत्ते गिर जाया करते हैं, फिर नए किस्म के पत्ते उसके ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह मुसलमान को कांटा चुभने की शक्ल में या उससे छोटी या बड़ी जो भी तकलीफ लाहिक होती है उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाया करती है, उसकी रूहानी तक़वियत और अल्लाह ताला की कज़ा और कदर पर मजबूती का सबब और ज़रिया बन जाया करती है। नए सिरे से उसके अंदर अमल का जज्बा पैदा हो जाया करता है। अल्लाह ताला की आजमाइश का एक दूसरा फ़ायदा यह है कि दुनिया में एक मुसलमान के ऊपर जो मुसीबत और परेशानी आती है, ये अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया ही में खैर का इरादा करता है। खैर की दलील होती है कि अल्लाह ताला ने इस बंदे के साथ खैर चाहा है। हाकिम और बैहकी की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरन अज्जल लहुल उक़ूबत फिद दुनिया, जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे के साथ खैर का इरादा करता है तो दुनिया ही में उसकी सज़ा जल्दी दे देता है। कुछ बुराइयां हुई है, कुछ अल्लाह की मासी और नाफरमानी का उसने इर्तिकाब कर लिया है, तो इसकी वजह से अल्लाह ताला किसी मुसीबत की शक्ल में, बीमारी की शक्ल में, नुकसान की शक्ल में, या हत्ता कि उसे टेंशन और फिक्र की शक्ल में, गम की शक्ल में, इसको क्या है दुनिया ही के अंदर कफ़ारा बनाना चाहता है। वइदा अराद बिअब्दिन शर्रन, लेकिन जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे के साथ शर का इरादा करता है, अमसकानहु बिज़ंबिही हत्ता युआफ़ा बिही यौमल क़ियामा, तो गुनाहों के बावजूद दुनिया में उसको सज़ा नहीं देता। दुनिया की फरावानी और खुशहाली, माल और दौलत, ऐशो आराम की चीज़ें उसको गुनाह करने के बावजूद भी मुयस्सर रहती हैं। वो अपने गुनाह में पड़ा ही रहता है, ये अल्लाह ताला की जानिब से ढील हुआ करती है। हत्ता युआफ़ा बिही यौमल क़ियामा, अल्लाह ताला उसकी गुनाहों का पूरा पूरा बदला क़यामत के रोज़ अता फरमाएगा। ये अगर एक मोमिन है
اس کو کسی وجہ سے مصیبت اور پریشانی آ جاتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس سے کچھ خطائیں اور غلطیاں سرزد ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کو اس کی خطاؤں کا کفارہ بنا دینا چاہتا ہے، خیر کی دلیل ہے. لیکن اگر ایک آدمی غلطی پہ غلطی اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیا ہوا ہے، اس کی رسی کو سخت نہیں کرتا ہے، نافرمانی کے باوجود دنیاوی اعتبار سے خوشحالیاں عیش و آرام کی چیزیں اس کو میسر ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے ساتھ برا فیصلہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو گناہوں کا سزا دے گا. گناہیں دنیا کے اندر جو مصیبت پریشانی بیماری ہو جاتی ہے، یہ آخرت میں ہماری گناہوں کی سزا پانے سے کس طرح رکاوٹ بنتی ہیں، اس کی ایک مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے سمجھیں. صحیح ابن ماجہ کی، سنن ابن ماجہ اور مسند احمد کی ایک حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بخار میں مبتلا شخص کی عیادت کے لیے گئے. آپ نے اس کی عیادت فرمائی، فرمانے کے بعد کہا کہ ابشر ابشر فإن اللہ یقول ہی ناری اسلطها على عبد المؤمن لتكون حظه من الآخرہ، کہ خوش ہو جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ بخار کے تعلق سے فرماتا ہے کہ یہ میری آگ ہے جس کو میں اپنے مومن شخص پر، اپنے مومن بندے پر دنیا کے اندر مسلط کر دیتا ہوں. لِتَكُونَ حَظَّهُ مِنَ الْآخِرَةِ، تاکہ وہ آخرت میں آگ جو جہنم ہے اس کا حصہ دنیا میں بن جائے، آخرت میں جہنم سے رکاوٹ بن جائے، جہنم کی آگ کا مزہ اس کو نہ چکھنا پڑے. یہ بخار جو کبھی معمولی ہوتا ہے، کبھی سخت ہوتا ہے، ہر انسان کو اس کی زندگی میں کئی مرتبہ اس سے گزر کے جانا پڑتا ہے. آدمی کی حیات ہوتی ہے تو زندگی میں متعدد مرتبہ بخار کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن اس بخار ہی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بخار آخرت میں نار سے رکاوٹ بننے کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے. دنیا میں ہی اس کو اس طرح کی سزا دے دی جاتی ہے اور آخرت میں یہ سزا پانے میں مانع ہو جایا کرتا ہے. اسی طریقے سے ایک مسلمان پر مصیبت اور پریشانی آ جاتی ہے تو اس کا مزید فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ ایک چیز تو یہ بھی ہے کہ ابتلا اور آزمائش ایک مومن کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کی دلیل ہوتی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ سب سے سخت قسم کی آزمائش اللہ تعالیٰ انبیاء ہی کی فرماتا ہے. اسی سے ملتی جلتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ ان عظم الجزاء ما عظم البلاء، کہ اللہ تعالیٰ عظیم جزا عظیم بدلہ یہ عظیم آزمائش کے ساتھ دے گا. جتنی بڑی آزمائش اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک مومن بندے کی کر کے رکھے گا، آخرت میں اتنا ہی بڑا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اتنا ہی زیادہ اجر اور ثواب اپنے مومن کو عطا کرے گا. وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا. اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے، کچھ لوگوں سے جماعت سے محبت فرماتا ہے، ابتلاہم تو ان کو آزماتا ہے، ان کو مصیبت میں ڈالتا ہے. فمن رضی فلہ الرضا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی آزمائش سے خوش ہو گیا، راضی ہو گیا، فلہ الرضا تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اس کی خوشنودی اس شخص کو حاصل ہوگی. ومن سخط فلہ السخط، لیکن جو ناراض ہو گیا اللہ تعالیٰ کی آزمائش سے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی اس کو ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے گا. اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ماجہ رحمہ اللہ نے روایت فرمایا ہے. اسی طریقے سے دنیا کے اندر جو ایک مومن کی آزمائش ہوتی ہے مشقت اور پریشانیوں ہی کے ذریعے سے، تو بسا اوقات یہ پریشانی اور مشقت جیسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے اس بات پہ دلالت کرتے ہیں. اسی طرح دنیا میں آنے والی مصیبت اور پریشانی بندے کو جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ بھی بن جایا کرتی ہے. جیسا کہ ایک انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے. انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے، اس کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ
فصبر اثبتہ علیہم الجنہ، کہ جب میں اپنے کسی محبوب بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں کے ذریعے یعنی آنکھوں کے ذریعے آزمائش کرتا ہوں تو اس کے اوپر جنت کو ثابت کر دیتا ہوں اگر وہ صبر سے کام لیتا ہے۔ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ماحول اور معاشرے میں بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ بڑھاپے میں جانے کے بعد آنکھ کی بینائی کی کمزوری یا بسا اوقات اس کے مکمل طور پر سلب ہو جانے کے شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ایسی چیز آ جائے، اگر وہ مومن بندہ ہے تو اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میں اپنے کسی بندے کی آزمائش اس کی دو محبوب چیزیں یعنی آنکھوں کے ذریعے فرماتا ہوں، پھر وہ صبر سے کام لیتا ہے تو میں اس کے لیے اس کے جنت کو ثابت کر دیتا ہوں، ضرور ضرور اس مصیبت پر اس کے لیے جنت عطا فرماؤں گا۔ یہ مصیبتیں بندے کے لیے جنت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہو جاتی ہیں۔ جنت ہی نہیں، بسا اوقات یہ چیز جنت میں اونچا درجہ بھی پانے کا سبب اور ذریعہ بن جایا کرتی ہے۔ مسند امام حاکم رحمہ اللہ نے ایک حدیث روایت فرمایا ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے تحسین فرمائی کہ اللہ رب العالمین آخرت میں ایک شخص کو جنت میں بڑا اونچا مقام مقدر کر کے رکھتا ہے کہ یہ بندہ ہے، جب جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ اونچا مرتبہ یا اونچا درجہ عطا فرمائے گا، لیکن دنیا میں وہ عمل اتنا نہیں کر پاتا ہے جس کی وجہ سے جنت کے اس اونچے مقام اور مرتبے کو حاصل کر لے، جبکہ اللہ نے مقدر کیا ہے کہ وہ اونچا درجہ حاصل کر کے رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ اب کیسے اس اونچے درجے کے اوپر پہنچاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لتكون له المنزلة عند الله فما يبلغها بعمل، کہ بے شک ایک آدمی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک درجے کو مقرر کر دیا، لیکن وہ اپنے اعمال صالحہ کی بنیاد پر اس اونچے درجے کا مستحق نہیں ہوا، اتنا نیک کام نہیں کرتا ہے جس کی وجہ سے جنت کے اس اونچے مقام کو، اس اونچے مرتبے کو حاصل کر لے۔ فما يزال الله يبتليه بما يكره، تو اللہ تعالیٰ برابر اس کو آزماتا رہتا ہے، برابر اس کی آزمائش کرتا ہے، بما یکرہ، ان چیزوں کے ذریعے جس کو ناپسند کرتا ہے۔ کوئی بھی انسان ہو، عام انسان ہی صحیح، کوئی نہیں پسند کرتا کہ اس کے اوپر تکلیف آئے، وہ بیماری میں مبتلا ہو جائے، اس کی تجارت میں نقصان ہو جائے، اس کے عزیز و اقارب کسی چیز کو نقصان پہنچ جائے، ایسا کوئی نہیں پسند کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ برابر اس کو ناپسندیدہ چیزوں کے ذریعے، ان چیزوں کے ذریعے جو اس کے اعتبار سے ناپسند ہوتی ہیں، اس کے ذریعے اس کو آزماتا رہتا ہے، حتیٰ یبلغہ ایاہ، یہاں تک کہ آزماتے آزماتے اس کے اوپر دنیا میں مصیبت آتے آتے اللہ تعالیٰ جنت کے اس اونچے درجے پر اس کو پہنچا دیا کرتا ہے، جس اونچے درجے کو حاصل کرنے سے اپنے عمل صالح کی بنیاد پر وہ قاصر رہتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین جنت میں جتنے بھی بندوں کو داخل کرے گا اپنے فضل اور رحم سے داخل فرمائے گا۔ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہو تو کوئی بھی شخص اتنا عمل نہیں کر پائے گا کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ دنیا میں کتنا بھی عمل کرے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ہی اتنی زیادہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ہمارا عمل اس کا شکر ادا کرنے سے قاصر رہے گا، چاہے جائے کہ جنت جیسی عظیم نعمت حاصل کر سکیں ہم اپنے عمل کے ذریعے۔ لیکن فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 100 درجے مقرر فرمائے ہیں، ہر درجے کے درمیان ایسا ہی فاصلہ ہے جیسا کہ آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے داخل کرنے کے بعد جو لوگوں کو اونچا اور نیچا درجہ ان کے اعمال صالحہ میں کمی اور بیشی کی بنیاد پر دے گا۔ عمل صالح کی بنیاد پر جو شخص جتنا زیادہ نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی زیادہ اونچے مقام اور مرتبے پر فائز کرے گا، اور جو عمل میں کچھ کم رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا تھوڑا نیچا درجہ عطا فرمائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں مزاج کو اور طبیعت کو ایسی بنا دے گا کہ سارے کے سارے لوگ جو بھی جنت میں مقام اور مرتبہ مل گیا، جو بھی درجہ حاصل ہو گیا اس سے مطمئن رہیں گے،
اور خوش رہیں گے۔ ہر شخص اپنی جگہ یہ تصور فرمائے گا کہ سب سے بڑی نعمت میں ہی دیا گیا ہوں، مجھ سے بڑھ کر کسی اور کو نعمت نہیں ملی ہے۔ لیکن بہرحال جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے درجات مقرر فرمائے ہیں، عمل صالح کی بنیاد پر نیچے اور اونچے درجے ملیں گے۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العالمین کی جانب سے جو آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش، یہ اس کے کائنات کا، اس کے نظام کا ایک حصہ ہے جس سے ہر شخص کو گزر کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش خوشحالی کے ذریعے بھی ہوتی ہے، خیر کے ذریعے بھی ہوتی ہے، شر کے ذریعے بھی ہوتی ہے، مصیبت اور پریشانی کے ذریعے بھی ہوتی ہے، نیک بندوں کی بھی ہوتی ہے، برے لوگوں کی بھی ہوتی ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اعتبار سے بندہ جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش زیادہ اس دنیا کے اندر کرتا رہتا ہے۔ آزمائش مختلف شکلوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماحول اور معاشرے میں رہنے والے سارے لوگوں کے ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ مال بھی، اولاد بھی، ازواج بھی، بیویاں، یہ سب کے سب آزمائش کا ایک حصہ ہوا کرتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ خاص کر کے کبھی آزمائش کرتا ہے تو ڈر اور خوف کی حالت ہو جاتی ہے، کسی عزیز اور اقارب کا انتقال ہو جایا کرتا ہے، یا تجارت میں نقصان ہوتا ہے، پھلوں کے اندر نقصان ہو جایا کرتا ہے، بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ ان چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ جب مومن اس آزمائش میں صبر سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے راضی ہوتا ہے، تو یہی آزمائش اس کی گناہوں کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے رضامندی کی دلیل ہوتی ہے، اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مومن بندے سے راضی ہے، اور یہ آزمائش اس کے جنت میں جانے کا سبب بنتی ہے، جہنم سے آڑ اور رکاوٹ بن جایا کرتی ہے۔ اگر وہ عمل صالح میں کچھ کوتاہی بھی ہوتی ہے تو ان آزمائشوں میں صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے اونچے درجات کو جو مقدر کر کے رکھا ہے حاصل ہونے کا سبب اور ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو امن و عافیت، صحت و تندرستی سے بھر دے، ہمیں ایمان، عمل صالح کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ توحید، صحیح ایمان، عمل صالح، اتباع سنت اور حقیقت میں سنت کو مضبوطی کے ساتھ سامنے کے ساتھ زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پر فرما، ہمیں مشکلات اور پریشانیوں سے اللہ اپنے فضل اور رحم سے محفوظ فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔